والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ السلام. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان إذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین او کما قال علیہ السلام. میرے محترم بھائیو اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اگر اس کی حقیقت میری امت کو معلوم ہو گئی تو وہ یہ تمنا کرے گی کہ اے کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا اگر میری امت کو اس کی حقیقت معلوم ہو گئی. تو ایک بنو خزاعہ کے ایک بندے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمیں رمضان کے بارے میں کچھ بتا دیجئے. تو حضور نے فرمایا کہ رمضان کے ہر دن جنت کو آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور رمضان کے پہلے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سے ایک بڑی نفیس اور بڑی خوشبودار اور بہترین ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا جنت میں جب چلتی ہے تو جنت کے کواڑ اور اس کے جو پتے ہیں وہ اس سے حرکت میں آتے ہیں، تو اس سے ایک عجب موسیقی پیدا ہوتی ہے، ایک زبردست قسم کی آواز اور موسیقی، اور اس سے دھنیں پیدا ہوتی ہیں. تو جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یا اللہ آپ کے بندوں میں سے کوئی ہمارا شوہر چن لیجئے، ہمارے لیے کوئی شوہر آپ جو ہے نا وہ منتخب کیجئے تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ہمارے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روزہ دار ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی کسی حور سے شادی کرا دی جائے، اور وہ حور کیسی کہ جو بے جوڑ موتی کے خیمے میں رہنے والی ہے، بے جوڑ موتی کا خیمہ اس میں رہنے والی ہو، تو ہر روزے دار کی اس سے شادی کرا دی جاتی ہے، نکاح کرا دیا جاتا ہے. تو یوں سمجھے دنیا میں بیٹھے بیٹھے روزہ کی برکت سے ایک لگژری گھر جنت میں ہمارا بن گیا. تو بہرحال آیات جو میں نے ایک شروع میں آیت پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پہ بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آ جائے، متقی بن جاؤ. اب علماء فرماتے ہیں مفسرین کہ یہاں اللہ نے پہلی امتوں کا حوالہ اس لیے دیا کہ اس امت کی حوصلہ افزائی کرنی تھی، کیونکہ روزہ ایک مشقت والی چیز ہے، تو اس امت کی حوصلہ افزائی کرنی تھی اور اس امت کو حوصلہ دینا تھا کہ آپ سے پہلے بھی لوگ یہ مشقت گزار چکے ہیں. صوم کہتے کسے ہیں؟ صوم کہتے ہیں کسی بھی چیز سے کنارہ کشی کرنا
علیحدگی اختیار کرنا۔ اور شریعت کی اصطلاح میں کیا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے اور جو ہے وہ مباشرت سے پرہیز کرنا، بچنا، اس کو کہتے ہیں۔ اور رمضان کسے کہتے ہیں؟ رمضان کا معنی یہ ہے کہ گناہوں کو بالکل جلا دیتا ہے، کوئی گناہ بندے پہ نہیں چھوڑتا، سارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بڑا ہی مبارک اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک ساعت، ایک ایک لمحہ یہ اتنا قیمتی ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے آپ کو حدیث سنائی کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ تمنا کرے اس چیز کا کہ کاش سارا سال رمضان ہوگا، پورا سال رمضان ہوگا۔ اور علماء نے کیا فرمایا، جو میں نے دوسری حدیث پڑھی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن، میرے نبی نے کیا فرمایا کہ جتنے بھی بنی آدم ہیں وہ جو اعمال کرتے ہیں تو ان کو 10 سے لے کر 700 تک نیکی لکھی جاتی ہے، ان کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا، الا الصوم، مگر روزہ نہیں، روزے کو نکال لیا۔ فإنہ لی، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے، وأنا اجزی بھی، اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اب اس میں علماء کیا فرماتے ہیں، مظاہر حق نے بڑی عجیب بات لکھی، صاحب مظاہر حق نے، کہ چونکہ باقی جو عبادات ہیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوشش تو ہوتی ہے کہ ریاکاری نہ ہو، پورا اخلاص ہو، لیکن پھر بھی اس کی صورتاً شکل ہے نا، نماز پڑھتا ہے وہ قیام میں ہاتھ اٹھاتا ہے تکبیر تحریمہ، پھر اللہ اکبر کر کے، تو یہ صورتاً ایک شکل ہے، تو کوئی نہ کوئی اسے دیکھ لیتا ہے تو ریاکاری کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی حج عمرے پہ جانا ہے، کتنا بڑا عمل ہے، تو پتہ جتنا بھی بندہ چھپائے پتہ چل رہا ہے فلاں عمرے پہ گیا ہے، فلاں حج پہ گیا ہے۔ ایسے ہی کوئی صدقات خیرات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں معلوم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی صورتیں ہیں، ان کی شکلیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہ عبادت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایسی چیز ہے جس کی صورتاً کوئی شکل نہیں ہے، تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس میں مشقت زیادہ ہے۔ مشقت ایسی ہے کہ دیکھیں، ہر بندے کا ہم میں سے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ایک الگ زندگی کا سٹائل ہے۔ وہ کیا ہے کہ کوئی صبح اٹھتا ہے وہ 7 بجے ناشتہ کرتا ہے، کوئی 10 بجے کرتا ہے، کوئی 11 بجے کرتا ہے، کوئی دوپہر کی روٹی 1 بجے کھاتا ہے، کوئی 3 بجے کھاتا ہے، کوئی رات کی 10 بجے کھاتا ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی ایک روٹین ہوتی ہے، لیکن روزے نے کیا کر دیا، سب کو ایک کر دیا۔ سحری کا وقت بھی مقرر اور افطار کا وقت بھی مقرر۔ اب یہ جو چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہیں کہ کوئی کب ناشتہ، کوئی روٹی، ان کی سب روٹین ایک نظام الاوقات بن گیا کہ اس میں روزہ بند کرنا ہے اور اس وقت روزہ کھولنا ہے۔ اب اس دوران یہ جو 14 ساڑھے 14 گھنٹے بنتے ہیں، اس دوران بھوک بھی برداشت کرے گا روزہ دار، پیاس بھی برداشت کرے گا، نظروں کی حفاظت کرے گا، اور باقی جو گناہ ہیں جو عام دنوں میں ہو جاتے ہیں سب سے پرہیز کرے گا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو انسان کو تقوی دیتی ہے۔ آیت ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، اور تقوی روحانیت کی معراج ہے۔ تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے اس نے روک لیا، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو نفسانی خواہشات سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ کھانا ہماری ضرورت ہے، اس سے رکنا ہے، پینا اس سے رکنا ہے، مباشرت بیوی کے قریب نہیں جانا اس سے رکنا ہے۔ باقی جو عام دنوں میں جو انسان گالم گلوچ ہو جاتی ہیں، کوئی یہ ہر چیز سے رکنا ہے، تو ایک دم یہ پابند ہو گیا۔ تو اسی پابندی کا نام تقوی ہے۔ اور فرمایا جب بھوکا انسان رہتا ہے تو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یہ دب جاتی ہیں۔ قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یہ دب جاتی ہیں۔ جب یہ دب جاتی ہیں تو قوت عقلیہ ابھر آتی ہے، انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے اس وقت، کہ کیونکہ جب غضب عقل کو کھا جاتا ہے، اور ایسے ہی شہوت سے انسان درندہ بن جاتا ہے، تو یہ شہوت اور یہ غضب یہ دب جاتے ہیں اور عقل ابھر آتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو روزہ ہے اور یہ جو مہینہ ہے،
اس کے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب میری امت کا مہینہ ہے، اور رجب کو باقی مہینوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے میری امت کو تمام امتوں پر۔ شعبان میرا مہینہ ہے، اور شعبان کو دوسرے مہینے پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور اللہ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، کوئی اس کے ہمسر اور برتر نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کا۔ اب فلسفہ کیا ہے روزے کا؟ کہ انسان بھوکا رہے، پیاسا رہے، اور اس میں کوئی صورتاً شکل بھی نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، جو اندر کی چیز ہے۔ اس لیے پھر اللہ رب العزت نے فرمایا الا الصوم، حضور نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسن بعشر امثالها، کہ بنی آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 کے بدلے 10% دیا جاتا ہے، الی 700 700 تک، ضعف 700 تک بڑھا دیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 تک اس کے ہر عمل کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ الا الصوم، قال اللہ تعالی الا الصوم، مگر روزہ نہیں، روزے میں یہ چیز نہیں ہے۔ فإنہ لی، کیونکہ میرے لیے ہے، اس کی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ کسی کو پتہ چلے کہ یہ روزہ دار ہے، اس لیے اس کا بدلہ میں خود دوں گا، نہ فرشتوں کے حوالے کروں گا نہ کسی اور کے، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ رب العزت اتنی خوشی اور اتنے زیادہ جیسے کہتے ہیں نا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں ہماری، اس کا بدلہ میں تمہیں خود دوں گا۔ اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے پھر اس کا بدلہ کیسا ہوگا، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے اس کا بدلہ کیسے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے جب اتنی قیمتی چیز ہے، اچھا ایک دوسری حدیث، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتساب اور اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت کر کے اللہ کے لیے کیا، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ من قام رمضان، جو رمضان میں کھڑا ہوا، مطلب عبادات کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا، عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تو اس میں کیا ایمان و احتساب، شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو اور ساتھ اخلاص بھی ہو، تو اللہ رب العزت اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جو تیسری حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر کی رات میں کھڑا ہوا، یعنی اس نے عبادت کی ایمان و احتسابہ، ایمان کی اور اخلاص کی حالت میں، ایمان ہر حدیث میں ساتھ ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ نہیں ہے، ایمان اور ساتھ اخلاص کہ صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں اتنے زیادہ فضائل ہیں، اتنے زیادہ فضائل ہیں کہ بندہ سارے رمضان بھی اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ اچھا دوسری حدیث میں اذا کان یوم صوم احدکم، جب تم میں سے کسی پہ روزہ آئے، یعنی روزہ جس نے رکھا ہوا ہو، تو پھر وہ کس چیز سے بچے؟ فلا یرفث، فحش گوئی نہ کرے، گالم گلوچ نہ کرے، اور اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اونچی آواز سے بات نہ کرے، جیسے بدتمیزی ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب اس کی اتنی زیادہ فضائل ہیں، اتنا مقدس مہینہ ہے، اور جس روزے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کا بدلہ میں ہوں، میں خود دوں گا، تو اب اس میں کچھ احتیاطیں بھی ہیں۔ احتیاطیں کیا ہیں؟ کہ خدا نہ خواستہ، اچھا وہ جو حدیث میں ہے نا فتحت ابواب الجنہ، اس حدیث کا تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس سے مراد جنت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں۔ جب وہ جنت والے اچھے اعمال کرتا ہے تو اس سے مراد جنت کے دروازے کھلے ہیں، جنت میں داخل ہو گئے، اور اس کو حقیقت پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے کہ جنت کے دروازے دوسری حدیث میں کھلے ہوتے ہیں، کبھی بند نہیں ہوتے، اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ کبھی کھلتے نہیں ہیں۔ اور جو سرکش شیاطین ہیں، جو عام دنوں میں جو سرغنے ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں شیاطین کو، ان کو باندھ کر سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے، یا ان کے جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ ان کی قوت بھی سلب کی جاتی ہے، بالکل ناکارہ کر کے پھینک دیا جاتا ہے کہ یہ میری امت، میری مخلوق کو، میرے مسلمانوں کو یہ کوئی تکلیف نہ دے، ان کو گمراہ نہ کرے، گناہوں پہ نہ ڈالے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کا بڑا خیال رکھیں، اپنی زبان کا خیال رکھیں،
اچھا حدیث میں ہے کہ روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے. ڈھال اس ہاتھ میں، اگر وہ دائیں ہاتھ تلوار ہے تو ڈھال اپنے دفاع کے لیے اور تلوار دشمن پر حملہ کرنے کے لیے. اگر یہ ڈھال پھٹ جائے گی تو اس بندے کو ضرور نقصان پہنچے گا. ایسے ہی روزہ مومن کے لیے ڈھال ہے، اور اگر خود اس کو نہ پھاڑے تو اس ڈھال کو کیا مطلب، اگر یہ غیبت کرے گا، اس میں سوراخ کرے گا، روزے کو ناقص بنائے گا، کامل روزہ نہیں ہوگا. روزہ تو ہو جائے گا، فرض تو ساقط ہو جائے گا. یہ جھوٹ بولے گا، اس میں سوراخ ہوگا. یہ کینہ پرور ہے، کینہ پالا ہوا ہے، قطع رحمی کرے گا، دھوکہ دے گا، گالم گلوچ کرے گا، کسی کو گالی دے گا تو سوراخ کرتا جائے گا، اپنی اس ڈھال کو کمزور کرتا جائے گا، کمزور کرتا جائے گا. اس لیے فرمایا، حدیث میں وعید بھی ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ سوائے بھوک پیاس کے ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. روزہ صرف بھوک کا نام نہیں ہے، پیاس کا نام نہیں ہے، صرف مباشرت سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جھوٹ، اگر اس سے پہلے ہماری کمزوری تھی تو ہم اس کو چھوڑ دیں. دھوکہ، جھوٹ، چغلی، خصوصاً غیبت. اور یہ قرآن کا مہینہ ہے، جتنا زیادہ جتنے باقی وظائف تھے نا وہ سب ختم کر دیں، قرآن پڑھیں جتنے ختم ہو سکیں، اور قرآن کو بڑے پیارے انداز سے پڑھیں، اور ہو سکے تو ترجمے والے قرآن پڑھیں کہ ساتھ ترجمے میں سمجھ آئے کہ اللہ کیا کہتے ہیں، قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں. تو اس لیے جو روزے کا فلسفہ ہے کہ یہ جب انسان لعلکم تتقون، تم میں تقوی آ جائے، جب یہ شہوات سے بچے گا، خواہشات نفسانیہ سے بچے گا، تو یہ روح کی معراج، اس کی روح ترقی کر جائے گی. میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو قوت غضبیہ اور قوت شہوانیہ یہ کمزور پڑ جاتی ہیں، دب جاتی ہیں، اور قوت عقلیہ وہ ابھر کے سامنے آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں بہت زیادہ خیال کریں، اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جب اللہ رب العزت نے اتنے فضائل بتائے اور یہ بتایا آسمان کے دروازے ہمارے لیے ہیں نا، سارے کے سارے جہنم کے دروازے بند، جنت کے دروازے کھلے، شیاطین کو اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ میری مخلوق، میرے مسلمان تنگ نہ ہوں، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، شیطان ان کو تنگ نہ کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کو گناہوں میں مبتلا نہ کرے. تو اس لیے مشقت ضرور ہے، بھوک ہے، اچھا چھوٹی چھوٹی مشقت ہے، اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی ہے. بھوک برداشت کر لی، پیاس برداشت کر لی، اور فضول باتوں سے پرہیز کر لیا. اور اچھا حدیث کا ایک مجھے وہ ٹکڑا یاد آ گیا کہ اگر کوئی روزہ دار کے ساتھ بدتمیزی کرے بھی، گالم گلوچ کرے، لڑائی جھگڑے، تو یہ کہ انی صائم، میں روزہ دار ہوں، بس میری جان چھوڑ. یعنی کسی کے منہ متھے لگنا اور اس کو ویسے ہی جواب دینا یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ سائڈ ایک طرف ہو جائے، جان بچائے اس چیز سے کہ اس سے روزے میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. دیکھیں نا، یہ تو ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں نا. سارا دن ہم بھوکے پیاسے رہیں، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، تمام شہوانی ان چیزوں سے بچے رہیں، تکلیف برداشت کریں، لیکن اس کے بعد روزے میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، تو کتنی بڑے خسارے کی بات ہے. وہ حدیث میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جب رمضان کا چاند آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو لوگوں سے فرمایا، اے لوگوں، اگر میری امت کو اس کی حقیقت کا پتہ چل گیا کہ کتنا مبارک اور برکت والا اور سعادت والا مہینہ ہے، تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ کاش سارا سال رمضان ہوتا. تو بنو خزاع کے ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ کچھ رمضان کے بارے میں بتا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے فرمایا، اے فلاں، اور بھی لوگ کھڑے تھے، کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے ہر دن جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، ہر دن جنت کو تیار کیا جاتا ہے. اور پھر اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جو بڑی نفیس، خوشبودار، بڑی بہترین ہوا جنت میں چلتی ہے، جس سے اس کے کیواڑ اور پتے ہلتے ہیں اور اسے ایک عجب موسیقی پیدا ہوتی ہے. اس دوران پھر حوریں اللہ سے عرض کرتے ہیں، یا اللہ، آپ کے جو بندے ہیں ان میں سے ہمارے لیے کوئی شوہر چن لیجئے، کوئی شوہر منتخب کیجئے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی اور ہمارے ذریعے سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. تو فرمایا، کوئی روزے دار ایسا نہیں ہوتا
کہ جنت کی ایک حور سے اس کی شادی کرا دی جائے، اور وہ حور جس کا خیمہ ایک موتی ہو، اور موتی بھی بغیر جوڑ کے، بغیر جوڑ کے موتی کا خیمہ، اس میں وہ حور رہتی ہے، اور یہ ہر روزہ دار کو ملتی ہے اگر وہ ان چیزوں کا خیال کرے تو۔ اس لیے میرے بھائیو، اس کا انتظام تو ہو گیا ہے کہ لگژری گھر بن گیا جنت میں، کیا تھوڑی سی مشقت آ گئی۔ اچھا، یہ مہینہ ویسے تو اللہ رب العزت کی ایک سنت ہے کہ اللہ رب العزت بندے کو نوازنے کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، تو رمضان میں کوئی زیادہ ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، بے شک تھوڑی پیاس بھی لگتی ہے، بھوک بھی لگتی ہوگی، کسی کو زیادہ کسی کو کم، یہ تھوڑی تھوڑی تکلیفوں، تھوڑی تھوڑی مشقتوں پر اللہ تعالی ہمیں ہر بات سے نوازتے ہیں۔ جنت کے دروازے کھلے ہیں۔ اچھا، وہ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو اس مہینے میں روزے دار کو، جو میری امت کو دی گئی ہیں اور کسی کو نہیں دی گئی۔ سب سے پہلے جو روزہ دار کے منہ میں ایک اسمیل ہوتی ہے، جو ایک بو ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے۔ قدردانی دیکھیں، ہو سکتا ہے ہم ایک دوسرے کو کہہ دیں یار ہمیں اچھی نہ لگے، اللہ رب العزت کی قدردانی دیکھیں عمل کی، اللہ بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان ہے۔ وہ کہتے ہیں مشک سے بھی زیادہ پسند ہے کہ اس بندے نے اس عمل کی کوئی صورت شکل بھی نہیں ہے۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں نا، حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، نماز پڑھیں، صدقہ کریں، اس کی کوئی نہ کوئی شکل ہے، کوئی نہ کوئی ریا دل میں، اس میں تو کوئی ریا بھی نہیں ہے، اس کی شکل ہی نہیں ہے، کسی کو کیا پتہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ آپ میں سے سب الحمدللہ روزے دار بیٹھے ہیں، کسی کا کیا پتہ روزہ ہے یا نہیں ہے، نظر تو نہیں آ رہا نہ صورت، نہ میرا آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ خالصتاً اللہ کے لیے، تو پہلی چیز مشک سے زیادہ پسندیدہ۔ دوسری چیز، سمندر کی مچھلیاں تک بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پہلی امتوں کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، روزہ وہ بھی رکھتے تھے۔ تیسری چیز، جنت کو ہر روز سنوارا، بنایا، سنوارا، آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وہاں جنت والے فرشتوں کو کہ عنقریب میرے جو بندے ہیں وہ مشقتیں پھینک کر تمہاری طرف آئیں گے۔ اور جو چوتھی چیز ہے کہ سرکش شیاطین کو باندھ کر سمندروں میں پھینک دی، جو سرغنے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے تو ہوتے ہیں شیاطین، لیکن جو بڑے سرغنے ہوتے ہیں سرکش، ان کو باندھ کر ان کی ساری قوت سلب کر کے ان کے سمندروں میں پھینک دیا جاتا ہے، تاکہ جو عام دنوں میں بندہ گناہ کی طرف جاتا ہے اس سے بچ جائے۔ اور جو آخری چیز ہے، رمضان کے آخر میں تمام روزہ داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ 5 چیزیں میری امت کے ساتھ مخصوص ہیں، پہلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ کہ روزہ دار کی منہ کی جو بو ہے یہ اللہ کو مجھ سے زیادہ پسندیدہ ہے، سمندر کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں۔ روزانہ جنت کو آراستہ و پیراستہ و بنایا و سنوارا جاتا ہے اس کو، اور اللہ فرماتے ہیں قریب میرے بندے آئیں گے اپنے سروں سے مشقت جھاڑ کر، مشقت دنیا کی پھینک کر آئیں گے تیری طرف، تو روزانہ تیار رہا کر۔ اور جو چوتھی چیز ہے، سرکش شیاطین کو باندھ کر پھینک دیا جاتا ہے سمندروں میں۔ اور جو 5ویں چیز ہے وہ کیا ہے کہ آخری روزے میں، آخری دن تمام روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، جب اتنے فضائل ہیں، اللہ رب العزت اتنا نوازنے پہ آئے ہیں، تو ہم بھی تھوڑا سا خیال کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے بچائیں، لڑائی جھگڑوں سے بچائیں، گالم گلوچ سے بچائیں۔ میں نے وہ حدیث کا ٹکڑا پڑھا نا، اذا کان یوم صوم احدکم، حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کسی کا بھی روزہ ہو، فلا یرفث ولا یخصب، کہ نہ وہ گالم گلوچ کرے اور نہ وہ اونچی آواز سے بولے، یعنی کوئی بدتمیزی نہ ہو اس میں۔ اور اگر کوئی گالم گلوچ کرے بھی صحیح، تو اسے کیا جواب دینا؟ انی صائم، میرا روزہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو، جب ان چیزوں کا خیال کریں گے نا انشاءاللہ، تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، بھرپور فائدہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ آنے والے جمعہ میں مزید اس کی حکمتیں اور مزید اس کی فضائل پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔